الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے قرآن حکیم میں سے سورہ صف کی آیت نمبر 9 کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد بعثت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی مشن کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا الہدا دے کر، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں، ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ آیت کریمہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی مشن کو بیان کیا گیا اور آپ کے مقصد بعثت کا ذکر آتا ہے۔ یہ الفاظ مکمل یہ آیت سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں بھی آئی ہے انہی الفاظ کے ساتھ، اور یہی بات سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں بھی آئی ہے۔ آخری الفاظ وہاں ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور یہاں ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ گویا 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی مشن کو بیان فرمایا گیا۔ ہدایت کا سلسلہ تو اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا عطا فرمانا حضرت آدم علیہ السلام سے جو پہلے نبی ہیں، البتہ ہدایت کے عطا کیے جانے کی تکمیل نبی مکرم علیہ السلام پر ہوئی جب آپ کو الہدا یعنی قرآن حکیم عطا کر دیا گیا۔ آپ ہی پر اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا۔ سورۃ المائدہ کے شروع میں ذکر آتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ تو جو ہدایت کا سلسلہ آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا وہ مکمل ہو کر الہدا قرار پایا اور قرآن حکیم کی صورت میں نبی اکرم علیہ السلام کو عطا ہو گیا۔ اسی طریقے پر وہ دین کا سلسلہ قرآن کریم فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تمام انبیاء رسول دین اسلام ہی کی تعلیم عطا فرماتے رہے اللہ کے حکم سے، البتہ اس دین کی تکمیل کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ یہ عظیم الشان شانیں ہیں جو نبی اکرم علیہ السلام کی بیان ہوئی ہیں۔ قرآن حکیم آخری کتاب کے طور پر آپ کو عطا کیا گیا، دین کی تکمیل کا اعلان آپ پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ ایک اہم ترین امتیازی شان یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اس انقلابی مشن کے ساتھ بھیجا گیا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو آپ غالب فرما دیں۔ حضور علیہ السلام صرف چند عبادات سکھانے، چند اخلاقی ہدایات دینے کو نہیں آئے، یہ سب کچھ بھی آپ نے عطا فرمایا، مگر ایک کامل دین آپ لے کر آئے جس کا تقاضا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اس پورے کے پورے دین میں داخلے کے لیے یہ دین اپنا نفاذ چاہتا ہے، اور یہ انقلابی مشن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جس کے دوران میں کبھی طائف کی گلیاں بھی ہیں، کبھی ہجرت کی راتیں بھی ہیں، کبھی بدر کا میدان بھی ہے، کبھی احد کے میدان میں نبی مکرم علیہ السلام کے دندان مبارک کا شہید ہونا اور آپ کے خون اطہر کا جاری ہونا بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے، کبھی احزاب کے موقع پر پیٹ پر بندے ہوئے پتھر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ 23 برس کی مشقتیں حضور نے جھیلی اور اپنے 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیے، تب قرآن کریم فرماتا ہے جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آگے اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے مٹنے کے لیے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے لوگ جوق در جوق اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ سرزمین عرب پر حضور نبی اکرم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے اللہ کا دین غالب ہوا، اور غزوہ تبوک جو سلطنت روما کے خلاف تھا، یہ حضور علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ یہ دین فقط عرب کے لیے نہیں آیا بلکہ پوری دنیا کے لیے آیا۔ آج یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ختم نبوت تو ہو گئی، کار رسالت جاری ہے، دین کے پیغام کو پہنچانے والا معاملہ اور دین کے نظام کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا، یہ آج ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے۔ قرآن حکیم سورۃ الشورى میں
5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر فرمانے کے بعد نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان 5 رسولوں کے بارے میں قرآن فرماتا ہے جو ان کو حکم دیا، اے مسلمانوں تمہیں بھی دیا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جانا۔ یہ ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے کہ حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو اللہ کی زمین پر قائم اور نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ آگے ارشاد ہوا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ ایک وہ مشرک تھے جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھے، جن کے سردار اپنی منوانا چاہتے تھے، اپنی بات چلانا چاہتے تھے، گویا اپنے قانون کو چلانا چاہتے تھے۔ آج دنیا میں وہ بہت سے لوگ ہیں جو وحی کا انکار کرتے ہیں اور وحی کے مقابلے میں اپنے قانون کی بات کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 مرتبہ قرآن حکیم میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 بھی ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کا قانون چلے، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت چلے، اللہ کے نظام کے مقابلے میں کسی اور کا نظام چلے، یہ بھی شرکیہ طرز عمل ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے اب محنت کرنا ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا انقلابی مشن، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو الہدی قرآن حکیم دے کر بھیجا، ودین الحق دین اسلام دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی جان، مال، وقت، اولاد، صلاحیت، اوقات اور اولاد کو اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے لگائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔